بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں آنے والوں کو اور خصوصاً اپنے پریس کے ساتھیوں کو، دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اس کے باوجود کہ یہاں ویسے تو کافی آپ کو فوگ، اسموگ اور بڑی گھٹن کی فضا کا جو ہے چرچا کیا جاتا ہے، لیکن کیا خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے ایک ایسی روشنی دی ہے، ایک ایسا سورج دیا ہے، ایک ایسا آج موسم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین موسم میں آج اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. میں پاکستان کے لیے محبتوں کا، امن کا، خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کر کے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے، انہی چیزوں کا متقاضی ہے. 25 کروڑ عوام ہمارے، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے. لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے؟ نہیں، اس کی روح ہے پاکستان کے عوام، اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منتہا ہے. آئین کے آپ پریمبل سے شروعات کر لیجئے گا اور ریاست کی تعریف میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تابع وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہے اس ملک کی. اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ، یعنی وفاداری عوام کے ساتھ، کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل 7 میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں، نہ حکومت ہے. ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، یہ سبھی مترشح ہوتے ہیں عوام سے، عوام کے منتخب نمائندوں سے. سو ریاست کی روح ہی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف ریاست کی ہے، یعنی عوام کی ہے، اور تابعداری آئین کی ہے، قانون کی پاسداری، جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے. اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. Loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، وہ صدر پاکستان ہو، یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا نیچے ایک مزدور ہو، کسان ہو، دہقان ہو. تو طے ہو گیا. اور یہی چیز قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں بیوروکریسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، تم نے عوام کی وفاداری کرنی ہے، کیونکہ تمہیں عوام کے ٹیکس سے تنخواہ دی جاتی ہے. سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد، پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے. اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھندلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی.
میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں 5 دہائی کی میرے سفر میں نے عبادت سمجھ کے، وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے، جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے، کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے، لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے، اور دھرتی ماں صرف سنور سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں، کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے، اس عمرانی معاہدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور اصول نظر آئیں گے۔ سو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں اگر مینوان کریں تو تمام چیزوں کے حل موجود ہے آئین کے اندر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے، ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے، ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے۔ سو جمہور عوام ہے، اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہمارے پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا، ہماری سائیکی میں ہی جمہوریت ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح دیکھیے گا، اب کچھ کہتے ہیں کہ وکلا، ارے بھائی تخیل پاکستان وکیل نے دیا، علامہ اقبال محمد علی، علامہ اقبال نے دیا، بیرسٹر علامہ اقبال، تکمیل پاکستان بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اور جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے، وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا۔ تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے دکھاتا تھا، اس نے اسے معزول کیا افتخار محمد چودھری کو، تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا، اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاٹھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر، ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا، وہاں سے ایک شروعات ہوئی، جو وکلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا، اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشو خاصاک طرح بہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا۔ تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا چاہے ضیاء الحق نے کیا، وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا، خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے، اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ، اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راولپنڈی میں لہرا کر قوم کو اعتماد میں لیا۔ لیکن ہم نے بدقسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا۔ آج میں سپریم کورٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا، میں نے 3 وزیر اعظم کا، یہ کب تک چلے گا؟